السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیاری بہنوں، آج ہم سورۃ نساء میں جانتے ہیں یتیموں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں یتیموں کے حقوق کا خاص حکم دیا ہے۔ یتیموں کا مال کھانا یا ان سے زیادتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ایمان افروز پیغام ضرور سنو اور آگے شیئر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، ناپاک چیز کو پاک کے بدلے نہ لو، اور ان کے مال اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ پیاری بہنوں، اسلام نے یتیموں کے حقوق کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہیں۔ یتیم وہ بچی یا بچہ ہے جس کا ماں یا باپ وفات پا گیا ہو۔ وہ محبت، سہارا اور حفاظت کے محتاج ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں ساتھ کر کے دکھائیں۔ بخاری۔ پیاری بہنوں، اگر تمہارے ارد گرد کوئی یتیم بچہ یا بچی ہے تو اس سے محبت کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی رحمت برکت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ یتیموں کے مال میں خیانت یا ظلم کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، سورۃ نساء آیت نمبر 10، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ پیاری بہنوں، اگر اللہ نے تمہیں مال، اولاد یا آسائش دی ہے تو کبھی کسی یتیم کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یتیموں کی دعا آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے، اور محبت، رحمت اور خدمت میں اللہ کی رضا چھپی ہے۔ پیاری بہنوں، آؤ ہم دوسروں کے کام آئیں، کوئی ایسی نیکی کر جائیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آئیں قرآن سے محبت کریں، اس پیغام کو شیئر کریں۔